مسئلہ طلاق مسلمانوں کے معاشرے میں ایک سماجی المیہ بن کر رہ گیا ہے. آئے دن طلاق کی ریشیو میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم آغا انور علی نجفی صاحب سے مسئلہ طلاق پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلا مسلکی تفریق کے براہ راست قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ لوگ مسلکی تفریق سے بے نیاز ہو کر اللہ رسول کے فتوے کو سامنے رکھ کر اپنے گھر بچائیں یا اگر طلاق واقع ہوئی بھی ہے تو علیحدہ ہو جائیں. تو آغا میں طلاق کے حوالے سے ہی آپ سے چند ایک سوالات کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے اگر ہم نکاح کے اوپر بات کر لیں مختصر. یقیناً طلاق سے پہلے نکاح چاہیے. جی سنی شیعہ سے بے نیاز ہو کر ہم اچھا اس میں جی فرمائیں. یہ سنی شیعہ سے بالاتر بے نیاز ہو کے سب طلاقیں دے رہے ہیں. اس میں کوئی تعصب نہیں ہے, لیکن فتوے کے لیے مسائل ہوتے ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو آپ ایک شریعت کا اصول واضح فرما دیں کہ نکاح کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے. چونکہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نکاح کے لیے گواہ چاہیے, طلاق کے لیے نہیں چاہیے, اور آپ کے ہاں الٹ ہے. تو اس کو ذرا واضح کر دیں کہ نکاح کے ثبوت کے لیے کیا چیزیں شرط ہیں, اور اگر وہ شرائط نہ ہو تو نکاح فاسد ہو جائے گا. نکاح کے تحقق کے لیے تحقق ٹھیک ہے نا, ثبوت پھر اگر کوئی نزاع ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹھیک ہے. تو نکاح فقہ جعفری میں اس کو تو پھر آپ کیونکہ فقہ بیان کرنی پڑے گی, بالاتر ہو کے بیان نہیں کر سکیں گے, اور ہمارا خیال ہے یہ فطرت کے بھی مطابق یہی ہے, ان سے ہٹ کر یعنی فرقہ پرستی سے ہٹ کے. نکاح آسان ہے, صحیح, طلاق سخت ہونا بھی یہی چاہیے, صحیح ہے, یہ نا الٹا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ نکاح سخت ہو جائے طلاق آسان ہو جائے. ہمارے ہاں نکاح کے لیے لڑکی کا راضی ہونا چاہیے, اس کا ولی کی اجازت چاہیے, ٹھیک ہے, اگر ولی ہے اور یہ مستقل نہیں ہے تو ٹھیک ہے, باقرہ ہے اور مستقل نہیں ہے. اگر کوئی دوسری دفعہ شادی کر رہی ہے یا اپنی شؤونات میں مستقل ہے تو اس کو ولی کی اجازت بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ میں اس جملے کو نہیں بولنا چاہ رہا تھا کیونکہ کوئی لوگ پھر سوء استفادہ بھی کرتے ہیں. جی نا, تو یہ میری اتنی سی بات سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے, اس سے کوئی بھی میری بیٹی یہ نہ سمجھے کہ بھئی مجھے ولی کی اجازت نہیں چاہیے. ولی کی اجازت چاہیے, نکاح ولی کی اجازت چاہیے. بیٹی یعنی بچی اپنے آپ کو صیغہ نکاح کا بچی پڑھتی ہے. ٹھیک ہے, بچی کے اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں نکاح کر. لڑکا نہیں کہتا, لڑکا کہتا ہے قبول ہے, قبول ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں لڑکی کہتی ہے قبول ہے ڈراموں میں. جی ایسا ہی ہے. ہو سکتا ہے لڑکی نے قبول کیا, لڑکی قبول نہیں کرتی, لڑکا قبول. صحیح. اور اس کے علاوہ کچھ اچھا اس میں جو اضافہ ہے کہ وہ الگ مسئلہ ہے, مہر اور باقی جو چیزیں وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں بھی اور آپ کے ہاں بھی پوچھا پہلے لڑکی سے جاتا ہے, تو یہ شرائط میں سے ہے؟ نہیں, آداب میں سے ہے. لڑکی سے پوچھا نہیں جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, صیغہ ہے اس میں لڑکی سے نہیں پوچھا, اس میں لڑکے سے پوچھا جاتا ہے. اچھا. لڑکی سے مجھے آپ کے یہاں کا نہیں پتا, ہم لڑکی سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں آپ کا وکیل ہوں صیغہ جاری کرنے میں. ٹھیک ہے, کہ آپ اس سے وہ اتھارٹی لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ فلاں کی زوجیت میں آ جائیں, فلاں کو اپنا شوہر تسلیم کریں. اگر آپ چاہتی ہیں اس مہر کے اوپر تو میں آپ کی طرف سے یہ صیغہ جاری کر دوں گا. تو لڑکی کا وکیل صیغہ جاری کرتا ہے, صحیح, کہتا ہے انکحتو. ٹھیک ہے نا. اور جو لڑکے کا وکیل ہوتا ہے یا خود لڑکا, وہ کہتا ہے قابل تو, میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا. اس نے کہنا ہوتا ہے میں نے قبول کیا, لڑکی نے کہنا ہوتا ہے میں نے نکاح کیا. صحیح. جی. اور یہاں گواہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی گواہ نہیں چاہیے. اچھا, لیکن اس میں آغا عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ برائی چھپ کے ہوتی ہے, نکاح اعلانیہ ہو, تو یہاں پر گواہوں کے بغیر تو فساد ہو جائے گا, فتنہ ہو جائے گا. کیوں فساد فتنہ ہو جائے گا؟ کہ کل ثبوت کیسے دیں کہ یہ اس کی زوجہ ہے؟ نہیں, اس کے اپنے طریقے ہیں. ٹھیک ہے نا, جہاں ثبوت چاہیے وہاں پہ ابھی بھی آپ صرف گواہ نہیں ہوتے, آپ کاغذ ہوتا ہے, رجسٹریشن ہوتی ہے, فلان ہوتی ہے, وہ پروسیس ہو سکتا ہے. وہ گواہ اس کا حصہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ شادی ہوتی ہے, آپ ولیمہ بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اعلان بھی کرتے ہیں, کارڈ بھی دیتے ہیں, وہ سب نکاح کا حصہ تو نہیں ہے. تحقق کے لیے بس یہی چیز ہے, تحقق کے لیے چیز ہے. بعض جگہ پہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ثبوت بھی ان کو ضرورت پڑے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اگر کہیں پہ اس کے ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے تو ٹھیک ہے. صحیح. کس نے کہا ہے کہ ساری اچھائیاں علانیہ ہوتی ہیں؟ انفاق
چھپ چھپ کے چھپ کے بہتر ہے. کس نے کہا برائی چھپ کے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے صحیح. نیکی ہی وہ ہے جو چھپ کے ہو. صحیح ہے. اچھا آغا، اس میں نکاح دائمی اور نکاح متع دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کوئی شرط ایک ہی ہے؟ سب ایک ہے. دونوں نکاح ہے. دونوں نکاح ہی جب ہیں. نکاح ہے وقت مدت کا فرق ہے. ہاں دونوں نکاح ہے. صحیح. اچھا آغا، اب اگر ہم طلاق کی طرف آئیں کہ نکاح کو تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اچھا یہاں پہ صرف ایک واضح کریں، لوگوں کا بھی واضح نہیں ہوگا کہ دونوں نکاح ہے، جبکہ متعہ میں تو یہ زنا سے بھی بدتر ہے، پتہ نہیں وغیرہ ہے، اس میں عدت بھی نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں غلط فہمی ہے. یہ سب بہتان ہے. بہتان ہے. غلط فہمی نہیں ہے، بہتان ہے. جی بالکل ایسے. اور ہمارے کچھ بزرگوں نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ہم ان کو ضرور پکڑیں گے جنہوں نے یہ بہتان لگا. یہ نکاح ہے. بالکل سارے نکاح کے شرائط جو نکاح دائمی میں ہیں وہ ادھر بھی ہے. یہ ٹوٹل نکاح ہے. اس نکاح کو صرف ایک فرق ہے، وہاں دائمی ہے، یہ موقت ہے، اس میں ٹائم پیریڈ ایسے ہی ہے. صرف اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. ٹوٹل نکاح ہے نا. وہ ارث ہو، وہ باقی جو تمام احکام ہیں وہ سب اس میں بھی جاری ہیں. اور اس میں اگر ہم طلاق کو بھی شامل کر لیں، نہیں وہاں طلاق ہے، یہاں طلاق نہیں ہے. یہاں کیونکہ پہلے ہی آزاد ہو جائے گی، وہ آزاد ہو جاتی ہے، اس پیریڈ کے بعد آزاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم طلاق کی طرف آئیں، اس کو بھی اگر آپ مختصر واضح کریں کہ نکاح کو آپ نے واضح کر دیا، اب طلاق کے لیے شریعت میں کیا شرائط ہیں کہ اس طرح طلاق ہوگی اور اس طرح نہیں ہوگی؟ چونکہ ہمارے یہاں بہت سے طریقے ہیں. ہاں ہم اپنی بات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا نکاح آسان ہے، طلاق مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. طلاق میں جو بات بہت عجیب ہے باقی اطراف میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مذاق میں بھی بغیر قصد و ارادے کے بھی کہہ دیا طلاق 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 تو طلاق ہو جاتی. یہ بہت عجیب ہے، عجیب بات ہے. ٹھیک ہے نا. میں کہوں مثال دوں، میں آپ کو میں کہوں مثال کے طور پہ میں نے یہ موبائل آپ کو بیچا، بعت حاضل میں موبائل، ٹھیک ہے نا. یہ جوال، یہ موبائل میں نے آپ کو بیچ دیا. مثال دے رہا ہوں میں، یہ بک جائے گا؟ نہیں. مثال دے رہے ہیں، ریکارڈ ہوا ہے، تم نے کہا ہے، میں نے بیچا، میں نے کہا ہے، مثال دے رہا ہوں بھائی. صحیح. ٹھیک ہے نا. یا ابھی ہم کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، ڈرامے میں نے کہا یہ بنگلہ میں نے آپ کو بیچا اتنے کروڑ میں، وہ ہم نے کہا ٹھیک ہے، سائن بھی، اور ڈرامہ بنانے کے لیے ڈاکومنٹ بھی سائن کیے. ٹھیک ہے. ڈرامہ ختم ہونے کے بعد وہ آئے گا، نکالو یہ گھر خالی کرو، تم نے مجھے بیچ دیا. صحیح. کوئی بھی کسی شریعت کے پاس بھی، ان مفتیوں کے پاس بھی چلے ہوں گے، یار ڈرامہ ہے کوئی. صحیح. لیکن نکاح طلاق پہ آئیں تو ڈرامے میں بھی دیا وہ طلاق ہے. ایسے ہی ہے. مذاق میں کہا وہ بھی طلاق ہے، بغیر ارادے کے کہا تو بھی طلاق ہے. مجھے نہیں پتا، شاید نیند میں خواب میں بھی اگر کوئی کہہ دے تو بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا. اس منوال پہ تو وہ بھی ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ پتہ نہیں کیا ہے، میں ابھی اس سے زیادہ نہیں کہتا. ہمارا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. انقصدن ہونا چاہیے. انسان کچھ کہہ رہا ہے، اس کو جب تک قصد نہیں کر رہا، جب تک وہ ایجاب نہ ہو، اس کو وجود میں نہ لائے. ٹھیک ہے نا. ان کلمات سے ہمارے ہاں نکاح میں، آپ کے ہاں نکاح کا مجھے نہیں پتا. آج ایک فیملی آئی تھی، اس نے کہا جی بچی ہماری شیعہ ہے اور بچہ اہل سنت ہے، تو اگر اہل سنت نکاح پڑھا جائے کافی ہے. میں کہا مجھے نہیں پتا وہ نکاح میں کیا پڑھتے ہیں. صحیح. اس لیے کہ بعض نکاح جو ہم گئے ہیں اس میں وہ لڑکی سے پوچھنے کے بعد قبول ہے، وہ قبول ہے کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں دعا فرماؤ جی، دعا کرو جی، اور وہ دعا کرتے ہیں یہ لوگ خوش ہو جائیں، فلان ہو جائے. ادھر تو کوئی نکاح ہوا ہی نہیں. مجھے نہیں پتا یہ اہل سنت کے ہاں بھی یہ نکاح صحیح ہے یا نہیں ہے. فقہ کے لحاظ سے یہ دعا جو ہے، اگر ایجاب و قبول ہے ٹھیک ہے نا، پھر ٹھیک ہے. ایجاب و قبول اصل نکاح جو ہے وہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک چیز کو وہ ایجاد کرتی ہے، خاتون ایجاد کرتی ہے اس رشتے کو، اور مرد قبول کرتا ہے. اگر نیت ہی نہیں ہے تو وہ رشتہ ایجاد ہی نہیں ہوا. صحیح ہے. یہاں بھی طلاق کا لفظ کہتے ہوئے یہ نیت ہی نہیں ہے، یہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ اس نے یہ رشتہ توڑنا ہے. وہ کیسے ٹوٹے گا؟ اس سے ممکن ہی نہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے. اس کے بعد اس کا اپنا صیغہ ہے. اچھا. طلاق کا
صیغہ ہے. صیغہ طلاق شریعت نے بتایا ہوا ہے کہ یہ صیغہ اگر آپ پڑھیں گے تو طلاق ہوگی. اس صیغے کو، جیسے صیغہ نکاح میں گواہ نہیں ہے، یہاں گواہ ہے. اچھا. اور گواہ بھی ایک نہیں ہے، دو ہیں، دو بھی عادل ہیں. عادل گواہ، ٹھیک ہے. یعنی انسان کو غصہ یا طلاق دینے کے لیے نہیں ہے کہ دو بندوں کو پکڑ لائے ان کے سامنے کہے طلاق. نہیں بھائی، عادل بندے چاہیے. عادل بندے چاہیے، ٹھیک ہے نا. وہ عادل ڈھونڈتے ڈھونڈتے بندہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اتنا مشکل بنا دیا، کیا بات. ایسے ہونا چاہیے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اسے طہر میں ہونا چاہیے. صحیح. یعنی آپ کا خاتون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور آپ اس کو طلاق دینے بیٹھے. نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. آپ کو اسے بات کرنی پڑے گی، آپ کو اسے پوچھنا پڑے گا، پتہ کرنا پڑے گا. بات کریں گے آدھی مسائل یہی ختم ہو جاتے ہیں. صحیح، بالکل. ہاں، ادھر کسی نے اس کو اکسایا تھا، غلط فہمی پیدا کی تھی، اعلان کیا تھا، یہ غصے میں آیا، اس نے خاتون سے بات ہی نہیں کی. اچھا ایسا ہے، طلاق 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 ہو گئی. ایسے کوئی کھیل ہے. تو یہ فقہ جعفری میں جو طلاق ہے جو فطری ہے، جی جی، نا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ طلاق کوئی بھی چیز، جیسے میں نے کہا نا، طلاق کسی اور مورد میں اس طرح کا کوئی بھی عقد منعقد نہیں ہوتا الا طلاق. بالکل. صرف طلاق میں ہے. آپ مذاق میں کہیں تو بھی طلاق ہو جاتا ہے. آپ میرا خیال ہے دو پتھر ٹکرائیں اس سے بھی طلاق کی آواز آئے تو بھی طلاق ہو جاتا ہے. جی جی، ٹھیک ہے نا. اور نکاح اور یہ طلاق اتنا آسان ہے کہ اگر آپ آ کے کوئی شیعوں کی مجلس سنیں پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. نکاح ٹوٹنے کا مطلب طلاق ہے نا. جی جی، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. پھر بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یار اور کچھ نہیں ٹوٹتا، گھر کا کوئی برتن ٹوٹ جائے. جی 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 جی. آپ نے جو ڈرامے کی مثال دی اس میں بڑی عجیب بات ہوئی کہ کسی رمضان ٹرانسمیشن میں بحث ہو رہی تھی اسی طلاق کے موضوع پر، تو انہوں نے کہہ دیا آپ نے ڈرامے میں اصل بیوی تھی، ڈرامے میں طلاق دے دیا تو آپ کی طلاق ہو گئی ہے. اس کو غصہ آیا تو اس نے کہا جو میں نے ڈراموں میں نکاح کیے ہیں تو وہ بیویاں کی طرح. کہتے ڈرامے میں نکاح نہیں ہوتا، طلاق ہو جاتی ہے. وہی، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. عجیب بحث ہے. یہ ڈرامہ ہے. ہاں، یعنی کہ طلاق دلوا رہے ہیں، نکاح نہیں دلوا رہے. اچھا آقا، اس میں قرآن مجید کی جو آیات میں نے بھی دیکھی اور بظاہر ہمارے فقہا کی یہ رائے اس طرح درست معلوم نہیں ہوتی، اور ہمارے ہاں جو اہل حدیث علماء ہیں اس میں علامہ ابن تیمیہ ہیں، اور اس کے علاوہ موجودہ حنفی علماء جو عرب کے ہیں وہ بھی اب اس رائے کی طرف آ گئے ہیں. اس میں اگر آپ مزید وضاحت فرما دیں کہ قرآن نے سورہ بقرہ میں فَإِنْ عَزَمُوا، جب تم طلاق کا مصمم ارادہ کر لو، اس میں آپ نے کہا کہ نیت اور ارادہ شرط ہے. اچھا، اس میں آپ مزید وضاحت فرمائیں. آقا علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اگر آپ ان ازواج یہ آپ سے زیادہ خرچے کا نفقے کا مطالبہ کرتی ہیں تو آپ سراحً جمیلا، عزت کے ساتھ ان کو کچھ مال دے کر رخصت کر دیں. تو اس آیت کو بھی لے لیں کہ بیوی کو تحمل میں اور عزت سے طلاق دینی ہے، غصے میں نہیں دینی. یہ استدلال فقہ جعفری کے مطابق کہ نیت ارادہ تو آ گیا، اب آگے غصہ ہے. دیکھیے، ارادہ ہے، نیت تو خیر وہ کوئی کہے کہ نیت ایسی نہیں ہوتی نا. ایک آدمی جب عمل کرتا ہے تو اس میں نیت تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ارادہ ٹھیک ہے نا، یہ لفظ ٹھیک ہے. ان قصدن، ٹھیک ہے نا، بغیر قصد کے ایسے مذاق کر رہا تو اس کا کوئی قصد وہ نہیں. تو ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو مثلا وہی ڈرامہ والی مثال ہے، ڈرامے میں ارادہ کوئی نہیں ہوتا، ایسی ایکٹ ہوتا ہے. اور ایکٹ میں وہ نکاح کرتا تو نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح ایکٹ کرتے طلاق دے تو طلاق بھی صحیح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. یہ جو نکاح نہیں ہوتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اس میں طلاق میں کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہے. صحیح ہے. جی جی، اس وجہ سے ہو جاتا ہے. جی ٹھیک. اور وہ ایک بھی تین ہو جاتا ہے، ان کا انٹرسٹ اور نزدیک آ جاتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. جی جی. اچھا، تو یہ اس حوالے سے ان قصدن ہے، اپنے ارادے سے ہے. اچھا، غصے میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ غصے میں طلاق ہوتی ہے. اگر اتنا غصہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہو کے اپنے ارادے سے باہر ہو. اچھا، ارادہ شرط ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. غصے میں وہ اپنے حواس پر ہے اور ہوش میں ہے، ارادہ کر سکتا ہے، اور اس نے ارادہ کیا غصے میں، وہ ارادہ نافذ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس غصے میں وہ فوراً غصے میں وہ عمل کر نہیں سکتا ہے. شاہد چاہیے، بیوی سے گفتگو چاہیے، صحیح عادل چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہے
کہ اس کو غصہ آیا اور وہ کہے طلاق نہیں اور ہو جائے. وہاں ایک اور شرط پھر آئے گی. وہ شرائط ایسی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ غصے میں آیا ہے, اس کو ٹائم ملتا ہے, اس کو جانا پڑتا ہے, لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے, اس کو عالم کے پاس جانا پڑتا ہے جو صیغہ جاری کرے, اس کو لڑکی سے رجوع کرنا پڑتا ہے, تو اس سب کے بعد وہ غصہ تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ارادہ ہو اور گواہ دو عادل گواہ ہو اور توہر میں ہو اور بیوی سے صحبت نہ ہو. ہاں توہر میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, توہر بھی بیوی توہر میں ہو اور دو عادل گواہ ہوں اور ارادہ ہو, یہ بنیادی شرائط ہیں. اب اگر وہ غصے میں ہے اور ہوش و حواس میں بھی ہے اور یہ ساری شرائط بھی پائی جاتی ہیں, یہ پوری کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں جو اختلاف ہے ایک مجلس کی 3 طلاق کا, اس کو بھی آپ واضح کر دیں فقہ جعفری کی روشنی میں کہ آپ کے مکتب میں ایک مجلس میں 3 طلاقوں کا کوئی تصور ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. اچھا, یہ بھی زبردستی ہے, وہ جن کا انٹرسٹ ہے نا. جی صحیح ہے. وہ دیکھیں, میں بہت کم عمر تھا اور کوئی اسکالرز اہل سنت میرے ساتھ سفر کر رہے تھے, ان سے بات شروع ہوئی تو انہوں نے یہ کہا 3 طلاق. پتہ نہیں کیوں بات طلاق, جب کہ اس وقت شاید میری نئی شادی ہوئی تھی, آپ کی عمر میں تھی, شادی کے چکر میں تھا میں. صحیح ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار ایک دفعہ طلاق دے دی, وہ تو بیوی نہیں رہی. ٹھیک ہے نا. ہم دوسری دفعہ جو اس نے طلاق کہا ہے, کس کو کہا ہے؟ میں ابھی آپ کو طلاق دے سکتا ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک طلاق سے نامحرم ہو گئی نا, تو دوسری طلاق سے اس کو دوسری طلاق کیسے ہوگی؟ وہ تو بیوی ہے, کس کو؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. میں اس مائک کو طلاق دوں, سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ تو خیر یہ 3 ہے ہی کہیں بھی نہیں ہے. یہ اسی کی طرح ہے, ڈرامے میں نکاح سے نہیں ہوتا ہے, طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بیوی ہی نہیں ہے اس کو طلاق کیسے ہوتی ہے؟ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا آگا اس میں یہ بھی فرمائیں کہ قرآن مجید نے جو طلاق کا ہمیں تصور دیا ہے اس میں بھی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 3 طلاق کا اس طرح کوئی تصور نہیں ہے, تو یہاں پر طلاق پھر دینی کیسے؟ صرف ایک طلاق دی جائے گی؟ ہاں دیکھیں, طلاق ہوتی ہے ایک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ٹائم پہ آپ 20 طلاق کیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اگر 3 دے سکتے ہیں اور اس نے 6 دفعہ کہہ دیا تو 6 طلاق ہو جائیں گے. ایک ہی ہوگی. نہیں, 3 والے تو 3 تو کہتے ہیں نا. ہاں ٹھیک, 3 تک تو کہتے ہیں. 3 طلاقیں فی المجلس 3 ہیں. جی ایسے ہی. تو فی مجلس اگر 20 دے دی وہ پھر 3 پہ ہی رہتے ہیں, 20 پہ کہتے باقی نافذ نہیں ہوگی. ہاں نافذ نہیں ہوگی تو دوسری کیسے نافذ ہوئی ہے؟ جیسے چوتھی نافذ نہیں ہو رہی. صحیح ہے, صحیح ہے. چوتھی اس لیے نافذ نہیں ہو رہی کہ اب یہ اس کی بیوی نہیں ہے, تو وہی ہم پہلے پہ لا رہے ہیں. پہلے پہ لا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. آپ کا سوال کیا ہے کہ طلاق پھر دینی کیسے؟ صرف ایک طلاق دیں گے تو وہ نکاح سے نکل جائے گی. ایک طلاق دینے سے نکاح سے نکل گئی. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو کب دوسری طلاق دے سکتے ہیں؟ جب وہ دوبارہ زوجیت میں آ جائے. صحیح. ٹھیک ہے نا. دوسری طلاق تب متحقق ہوگی نا جب وہ دوبارہ. ہاں, ایک دفعہ طلاق ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ الگ ہو گئی, آپ نے دوبارہ اس سے رجوع کیا یا نکاح کیا, آپ نے دوسری طلاق دے دی تو دوسری طلاق ہو گئی. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے رجوع کیا, پھر وہ واپس آئی, آپ پھر ساتھ رہنا شروع کیا, پھر آپ نے طلاق دی, یہ ہوگی 3 طلاقیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب کہا جا رہا ہے کھیل نہ بناؤ, اب نہ بناؤ. اب صحیح ہے, اب بریک لگ گئی. ہاں بریک لگ گئی. صحیح. اچھا آگا اس میں مزید یہ ہمارے ہاں اختلاف عام طور پر پایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں نہ نیت دیکھی جاتی ہے اور نہ غصے کی کیفیت دیکھی جاتی ہے, نہ گواہوں کو دیکھا جاتا ہے. لیکن اب بظاہر آیات کو دیکھیں تو احناف کے ہاں جو رائے پائی جاتی ہے وہ صریحاً قرآن مجید کے خلاف معلوم ہوتی ہے. اور علامہ ابن تیمیہ نے, وہ علامہ ہلی کے ساتھ ایک ڈیبیٹ بھی واقعہ بڑا مشہور ہے طلاق کے عنوان سے, اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ کی رائے بھی بدلی تھی اور وہ بھی اس رائے پر آئے تھے. اور ہمارے ہاں جو اہل حدیث مکتب ہے وہ بھی پراپر اسی رائے پر ہی ہے کہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی. اب اس پر جو ہمارے ہاں جیسے متع کے حوالے سے زنا کی تہمت ہے, طلاق کے اس تصور پر بھی حنفی علماء معذرت کے ساتھ زنا کی تہمت لگا دے کہ یہ اس طرح طلاقیں نافذ نہ کر کے زنا کروا رہے ہیں. اس کو اگر آپ تھوڑا واضح کریں کہ ایک ضنی فتویٰ, ایک ضنی چیز ہوتی ہے, اس پر اتنا بڑا الزام مسلمانوں پہ لگانا. یقیناً یہ الزام اور یہ بہتان لگانے کے بعد ان کا کیا حشر ہوگا. یہ بھی ہے نا. جی یہ دیکھیں, یہ تہمت لگا رہے زنا کی. جی ہے نا. زنا کی تہمت, زنا کا بہتان, صحیح, اس کا بھی آپ وہ لگا لیں اندازہ.
بالکل، اور اس کے احادیث پڑھ لیں. صحیح، ٹھیک ہے، صریح ہے وہ احادیث. صحیح، ٹھیک ہے نا، وہ ظنی نہیں ہے. ہاں وہ تو صحیح وہ ہے، بہت صریح ہے. جی بالکل ہاں. تو صحیح. یہ چیزیں جو ہے، دیکھیے نکاح آسان، طلاق مشکل، سخت، بالکل، یہ فطری ہے. اس فطرت پہ چلے. ٹھیک ہے. صحیح. ابھی یہ بھی آیا تھا کوئی کہ بھائی اگر میں شیعہ ہو جاؤں، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. جی جی، ٹھیک ہے، اگر میں شیعہ ہو جاؤں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے آپ نے کہا کہ وہ تھوڑا سا بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس طرف آ رہے ہیں، آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ چونکہ فطری بھی ہے. شیعہ سنی کو چھوڑیں. یہ آج کل کے جو حالات ہیں، پھر یہ جو عدالت سے طلاقیں لی جا رہی ہیں، انہیں آپ نافذ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں کینسلیشن، جج کو ہے نا نکاح کے اس کو نا وہ معاہدے کو کینسل کر سکتا ہے. طلاق تو شوہر ہی دے گا، یعنی کہ اگر وہ 3-4 وہ اس طرح جج کے بلانے پہ نہیں حاضر ہوتا تو پھر نکاح تنسیخ نکاح ہو جائے گا. وہی ہو گیا. تنسیخ نکاح کا حق ہے جج کو. ہاں ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ پھر بیوی پھر کیا کرے، مجبور ہے نا، وہ نہیں رہنا چاہتی اور شوہر نہیں آ رہا، تو اس کا یا آپ نے بڑا اچھا اس کو چھیڑ دیا. آپ کے ہاں اس کا کیا حل ہے پھر کہ وہ خلا چاہ رہی ہے، شوہر نہیں مان رہا، وہ قاضی ریاست کے سربراہ کی طرف جاتی ہے، شوہر کو بلایا جا رہا ہے، شوہر ضدی ہو گیا، میں نہیں طلاق دیتا. اب وقت کا قاضی یا جج اس معاملے میں فقہ کیا کہتے ہیں آپ کی؟ ہمارے یہاں تو یہی ہے کہ بعض علماء اس کے قائل نہیں بھی ہیں، لیکن عموماً یہی رائے ہے کہ وہ طلاق نہیں دیتا، وہ تنسیخ نکاح اعلانیہ جاری کرتا ہے کہ اب یہ اس کی بیوی نہیں رہی. وہ طلاق کے بغیر تنسیخ نہیں ہو سکتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے تنسیخ ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تنسیخ کے لیے حاکم کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ تو نکاح صحیح نہیں تھا، نسخ ہو گیا نکاح. اگر ایگریمنٹ ختم کرنا ہے اس کا طریقہ طلاق ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی کیس طلاق خلع ہی جاری کرتی ہے. میں نے خلع لے لی ہے. جی جی یہی کہتی ہے نا، عدالت سے خلع لے لی. جی جی. ہمارے ہاں شرعی عدالت کو یہ حق حاصل ہے. صحیح. باقی عدالتوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے. حاکم شرع کو. ٹھیک ہے. جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے شرعن، صحیح، وہ کر سکتا ہے. یہ عام جج نہیں کر سکتا. اس سے بھی طلاق کی جو شروع اس میں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. طلاق اسلام نے عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھا. ٹھیک ہے. شوہر کے ہاں. ٹھیک ہے. شوہر کے ہاتھ. صحیح ہے. جیسے نکاح عورت کے ہاتھ میں رکھا ہے، مرد کے ہاتھ میں نہیں رکھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس میں بڑی حکمت ہے. اگر مرد کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ پریشر کر سکتا تھا. وہ آپ کوئی کسی کو پریشرائز کر سکتے ہی نہیں ہے، کیونکہ شروع ادھر سے ہوگا. ہاں، وہ چاہے اس نے کہنا تو ہونا ہے. اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق ہوتا تو عورتوں کے پیچھے، مخصوصاً جو تھوڑی سی صاحب جمال ہیں فلان ہیں، ان کے پیچھے کتنے مرد لگے ہوتے، ان کو کتنا وہ کر رہے ہوتے، اٹریکٹ کر رہے ہوتے کہ یہ تو جب چاہے اس کو اگر ہم نے تھوڑا سا بہلا لیا پھسلا لیا تو یہ اس کو طلاق دے گی، میرے پاس آ جائے گی. ہے نا. یہ کتنا بڑا رحم کیا خدا نے. صحیح کہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں. مرد کے ہاتھ میں طلاق ہے اگر مرد نہ بسا رہا ہے اور نہ طلاق دے رہا ہے. طلاق اس لیے نہیں دے رہا تاکہ وہ ضد کر رہا ہے. جی جی. عورت نہیں رہنا چاہتی ہے، نہیں رہنا چاہتی تو شادی کیوں؟ ٹھیک ہے. کوئی بغیر کسی ریزن کے میں رہنا نہیں چاہتی. ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہوتا. صحیح ہے. کہ اس کی وجہ سے کوئی طلاق آپ کو جاری نہیں کرے گا. ہاں، اس کو راضی کر لیتی ہے، کوئی چیز دے دا کے وہ راضی ہو جاتا ہے، اس کا حق ہے وہ طلاق دے دے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وَإِلَّا حاکم شرع اس پوائنٹ پہ آ کے جہاں پہ وہ نہ بسا رہا ہے نہ طلاق دے رہا ہے اور زج کرنا چاہتا ہے، تنگ کرنا چاہتا ہے، اس سے حق کے طلاق سلب ہو جاتا ہے شوہر سے، اور حاکم شرع طلاق دے سکتا ہے. ٹھیک. میرے خیال سے تھوڑا قریب ہی ہے سنی شیعہ کا کہ عورت اگر مجبور ہے اور شوہر اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہا ہے تو سنی شیعہ کا سے مراد جو ہو رہا ہے آن گراؤنڈ وہ یہ ہے کہ آپ کے بہت سے مفتی حضرات اسی عدالت کی طلاق کو طلاق سمجھتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. جبکہ خود ابو حنیفہ عدالتی شرعی عدالت کی طلاق کو مانتے. جی جی. یہ شرعی عدالتیں تو نہیں ہیں. صحیح ہے. یہ تو عام قاضی ہیں. جی جی. ان کی طلاق تو طلاق نہ ہوئی خود فقہ حنفیہ میں بھی. جی جی. لیکن
ابھی مفتیان کرام کو وہ ہے انٹرسٹ ہے طلاق. اچھا، آپ شرعی قاضی سے مراد جو عادلانہ جو ہمارا اسلامی نظام حکومت ہے اس کی طرف اشارہ ہے، یا غیر عادلانہ حکومتوں میں جو وفاقی شرعی عدالتیں ہوتی ہیں؟ نہیں وہ تو شرعی نہیں ہے نا. ہاں ٹھیک ہے نا. اس کو اپوائنٹ کرنے والا کون ہونا چاہیے؟ جس کے پاس شرعاً یہ اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے، تو شرعی عدالت ہو. صحیح. ویلا وہ صرف اسلامی کہنے سے شرعی کہنے سے تو شرعی نہیں ہو جاتا. لیکن اگر ہم عموماً حالات دیکھیں، اب ہمارے یہاں مسلم حکومتیں تو ہیں، اس طرح اسلامی حکومتیں نہیں ہیں. عموماً پارلیمانی نظام ہے، اہل مغرب کا دیا ہوا نظام ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس طرح وہ غلبہ بھی نہیں ہے. تو اب اس سچویشن میں فقہ جعفری مجتہد کو یہ حق دیتی ہے کہ عورت اس کے پاس جا کر یہ سارا معاملہ کلیئر کروا لے. ہاں، حاکم شرع ابھی بھی ہے نا ہمارے اچھا، ان کے ہاں یہ حاکم شرع ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ مجتہد کو مراجع جو ہے مراجع وہ حاکم شرع ہیں. صحیح ہے. وہ اپنا یہ اختیار آگے اپنے وکلاء کو تفویض بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے صحیح کہ اس کیس کو اسٹڈی کر کے ان چیزوں کو دیکھ کے پھر یہ صرف اس پہ نہیں ہے کہ آپ نے شوہر کو طلب کیا 4 دفعہ وہ نہیں آیا تو پھر مجھے یہ اتھارٹی مل گئی. وہ نہیں آیا، وہ ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے نہ آ رہا. جی. مثلا ہم نے آج تک یہ طلاق جاری نہیں کی ہے، جبکہ ہمارے پاس سینکڑوں کیس آتے ہیں. صحیح ہے. کیوں جاری نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ اس نوبت تک بات پہنچتی ہی نہیں ہے. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ جی یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. دوسری طرف سے وہ تحقیق کے لیے پھر یہ بچی والے بھی راضی نہیں ہوتے. زیادہ تحقیق وہ صرف یہ کہتے ہیں جی چھوڑیں تحقیق وحقیق، جس طرح عدالت نے ہمیں دے دیا ڈگری ہے ہمارے پاس، اس طرح وہ آپ بھی 4 دفعہ بلائیں نہیں آنے پہ آپ بھی جاری کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اسلام نہیں ہے. صحیح. تو اس میں اگر معقول وجہ ہے اور پھر بھی بیوی نہیں رہنا چاہتی تو اب مجتہد کو یا اس کے وکیل کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی طرف سے معقول وجہ کچھ معقول وجہ ہے جس کی وجہ سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ وجہ ہے. وہ تو ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ معقول وجہ سے مراد یہ ہے کہ وہ نہ بساتا ہے نہ طلاق دیتا ہے. صحیح ہے نا؟ بسانا چاہیے. جی. بسانے کا تعریف اپنی جگہ موجود. ٹھیک ہے. یہ دونوں نہیں کرتا ہے تو پھر اس سے حق طلاق سلب ہو جاتا ہے. وہ بسانا نہیں چاہتا طلاق دے. ٹھیک ہے نا؟ وہ بسانا چاہتا ہے بسائے، نان نفقہ دے، فلان کرے، سب زندگی کرے. وہ دونوں نہیں کرتا تو اس سے یہ حق طلاق سلب. اس میں اگر مجتہد کی طرف سے حاکم شرع کی طرف سے وہ معاملہ ہو جائے اور شوہر یہاں پہ ضد پہ کھڑا ہو جائے کہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا، میں نے تو منہ سے کہا نہیں ہے. نہیں اس سے حق سلب ہو جاتا ہے. ہم تو صرف شرعاً بات کر رہے ہیں. شرعاً یہ بیوی نہیں رہتی. کسی کی ضد کا تو ہم ٹھیک ہے، شرعاً اس کی بیوی نہیں رہتی. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ کوئی ضد کرے نہ کرے سے اس کا کیا تعلق. صحیح. وہ کوئی نکاح کیے بغیر ضد کرے یہ میری بیوی ہے، ہم کیا کر سکتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا آغا، اس میں ہم تسنن کے ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کچھ روایات منسوب کر کے اس طرح کے فتوے جاری کیے گئے ہیں کہ اس طرح طلاق ہو جاتی ہے مذاق کے اندر بھی، اور بعض اوقات یوں سمجھ لیں کہ اور بھی کئی صورتیں ہیں. اس میں ایک چیز رہ گئی تھی. ایک تو آپ اس کو پہلے واضح کر دیں کہ اگر ہم عموماً ایک بات کریں سنی شیعہ سے ہٹ کر کہ رسول اللہ کی نسبت سے اس طرح کی روایات چونکہ ظاہراً قرآن کے ہی خلاف ہیں، تو ایک عام مسلمان کو آپ یہ ریسرچ میتھڈولوجی اگر فراہم کریں کہ طلاق کے عنوان پر جو سنی حضرات حضور کا نام لے کر ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں کہ بخاری میں آ گیا، مسلم میں آ گیا، اس طرح کی حدیثیں ہیں. اچھا، اہل حدیث اپنا رونا روتے ہیں اور حنفی اسی بخاری سے اپنا رونا روتے ہیں، اور دونوں کا اختلاف ہے. تو ایک عام مسلمان اب حضور کا نام سن کر تو پریشان ہو جائے گا. سب سے پہلے ایک تو یہ حضرات ایک غلط بیانی کرتے ہیں کہ حدیث. ٹھیک ہے. اولاً حدیث نہیں ہوتی، وہ ٹیکنیکلی صحیح بولتے ہی نہیں ہیں، ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی ان کے پاس حدیث نہیں ہے، ان کے پاس روایت ہے. روایت. ٹھیک ہے، بالکل. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں روایت ہے، یہ نہیں کہہ سکتے حدیث ہے. وہ تو ثابت ہونے کے بعد. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. جب 2 متضاد روایتیں ایک ہی کتاب میں پڑھی ہوئی ہیں، دونوں روایت حدیث تو نہیں ہوئی. صحیح. ان میں سے ایک ہے. اور اگر کوئی روایت قرآن کے خلاف ہو تو روایت تو ہے، وہ حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے. حدیث قرآن کے خلاف ہو سکتی ہی نہیں. تو سب سے پہلے یہ جو اس قسم کے معاملات میں جو سب سے پہلے وہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ حدیث ہے. صحیح ہے. تو عوام کو ہم بتا رہے ہیں کہ سیدھا پہلے کہیں بھی حدیث نہیں ہے، روایت ہے. صحیح ہے نا؟
کہ آپ کی صحاح میں بھی جو چیزیں موجود ہیں وہ حدیث نہیں ہیں، وہ روایت ہے. ابھی یہ ثابت ہونا رہتا ہے کہ وہ حدیث ہیں بھی یا نہیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، آپ کے صحیح کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. سمجھ گیا. آپ کہیں یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. آپ کے صحیح کہنے سے کوئی روایت صحیح ہو سکتی ہے آپ کی نظر، ٹھیک ہے، وہ روایت حدیث نہیں ہو سکتی. صحیح ہے، جی جی بالکل. تو وہ حدیث جب حدیث ہوگی تو اس کا نہ کسی اور حدیث سے کوئی ٹکراؤ ہوگا، اور اس حدیث کا قرآن سے کوئی ٹکراؤ ہو، اس کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. اور یہ ائمہ اہل بیت کی بہت واضح روایت ہے کہ اگر کوئی بھی حدیث روایت سے قرآن سے ٹکرا جائے یا متواتر حدیث سے ٹکرا جائے، ہمارا کو فرمان ہی نہیں ہے، وہ اس کو دیوار سے دے مار. صحیح. تو آغا آخر میں آپ ایک مسلمان کو اگر ایک اوپن میسیج دینا چاہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ زندگی تو گزارنی ہے، تو یہ فقہی تفریق سے بے نیاز ہو کر، کیونکہ ہم بظاہر جب کہتے ہیں نا کہ میں نے اکثر اب مجھ سے طلاق کے مسائل پوچھیں تو میں کہتا ہوں آپ فقہ جعفری کے عالم سے فتویٰ لے لیں، چونکہ میں اس کو راجح مانتا ہوں، یا کسی اہل حدیث عالم سے فتویٰ لے لیں. احناف کے پاس نہیں جانا، وہ آپ سے حلالہ ہی کروائیں گے، سوری ٹو سے. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں شیعہ سے، اور مجھ سے پہلے پوچھتے ہیں کہ الوی صاحب آپ شیعہ ہیں، آپ یہ رائے کیوں دے رہے ہیں؟ اس پر اگر آپ آزادانہ یہ بتا دیں کہ بھائی یہ فتویٰ مکتب جعفر الصادق کو تو اگر آپ الگ ہی کر دیں، یہ قرآن کے مطابق ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے، نہیں تو آپ عقلاً اس کو پرکھ لیں، تاکہ ایک عام مسلمان یہ جو شیعہ سنی ٹسل ہے نا، اس سے نکل کر گھر تو بچا لے اپنا. وہ عقل اور فطرت کو ہی رکھ لے، ٹھیک ہے نا، کہ اسے حلالہ پسند ہے، کسی کو پسند نہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل فطرت عقل سلیم. ٹھیک ہے، تو دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے شادی آسان بنائے. صحیح ہے، شادی کو مشکل نہ بنائے، نکاح آسان بنائے. یہاں ہمارے ہاں ہم یہ مکتب تشیع کا نہیں ہے، یہ قرآن ہے. جی جی بالکل، متعہ بھی قرآن میں ہے. جی جی بالکل، ٹھیک ہے نا، ایک قرآنی حقیقت ہے. اور وہاں پر یہ بہتان ہے کہ یہ متعہ میں یہ چیزیں ہیں. ایک دائمی کر سکتا ہے، دائمی کرے، دائمی نہیں کر سکتا، یہ آپشن ہے. جی بالکل، ٹھیک ہے. حرام میں مبتلا نہ ہو، سب سے پہلے تو یہ جوانوں. اس کے بعد شادی کے بعد بھی وہ اسلامی اصول، جب انسان بہت زیادہ مادی ہو جاتا ہے، میٹیریلسٹ ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے اور اسلامی احکام کا رعایت نہیں کرتا، اور یہ بہت سی چیزیں دیکھتا ہے مرد و زن دونوں، تو پھر اپنا نہ عورت کو مرد پسند آتا ہے، نہ مرد کو یہ عورت پسند آتا ہے. اور پھر یہ جو ایثار و قربانی کے جذبے ہیں وہ جب ختم ہو جاتے ہیں اور یہ لڑائیاں آ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے طلاق کا ریشو زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ طلاق اگرچہ اسلام میں ہے اور ایک انتہائی جو آخری حل ہے، اگر واقع نہیں ہو پا رہا تو دو ہیں شادی کی ہے ان کی نہیں بن پا رہی بالکل بھی، تو پھر لڑتے نہیں رہو، الگ ہو جاؤ. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، احسان سے، اچھائی سے، نیکی کے ساتھ الگ ہو جاؤ، اور جو بھی اس کے طریقے ہیں وہ انجام دو، اور اپنی الگ زندگی دوبارہ سے شروع کرو. ایک تو ہمارا ہندو معاشرے کی وجہ سے طلاق کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد بھی اس بچی کی دوبارہ شادی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ زندگی آسان کریں، اور پھر جو خلاف فطرت اور خلاف عقل ہیں اس ٹریپ میں نہ آئیں. صحیح، اور قرآن و حدیث کے مطابق جو چیزیں ہیں اس کے مطابق عمل کریں، اور پوچھ لیں اپنے فقہا سے بھی، حتیٰ جو احناف کے ہاں بھی شاید کچھ لوگ متشدد نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ادھر چلے جائیں. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اس میں آگا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فون پہ بتا دیں گے، لکھ کے نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں فتویٰ لکھ کے نہیں دینا، فون پہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی ہے. ہاں بس ٹھیک ہے نا، وہ بھی نہ لکھوائے، کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں برادری کو دکھانا ہے، بڑے مسائل ہیں. ہاں وہ پھر چھوڑیں، برادری چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ برادری چھوڑنی ہے یا اللہ کی رسول کی امت کو چھوڑنا ہے. یعنی رسول کو کیا جواب دیں گے؟ صحیح بات، بالکل ہے نا. آپ رسول کو کیا جواب؟ ہاں صحیح بات ہے. وہ اس کو کہیں ایک تو کمپرومائز کرنا پڑے گا، جہاں بھی کرنا ہے کرے. اور جب یہ کرنا شروع ہو جائیں گے، آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچ رہی ہے، باقی پہنچ رہی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کسی ایک دو کو بڑھنے آگے وہ نارم ہو جائے گا. یہ سب برادری کا مسئلہ بھی سب حل